تو میری گزارش یہ ہے کہ قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا مطالعہ کیجیے، سیرت کا، احادیث کا، آپ کے صحابہ صحابیات کا، یہ آپ کے جو دل و دماغ پر جو زنگ چڑھا ہے اتر جائے گا۔ پھر دیکھیے گا آپ کا ڈھنگ کیا ہوتا ہے، آپ کی عبادات کا معمولہ کیسے ہوتا ہے، پھر کیسے آپ کی نمازوں میں خشوع خضوع پیدا ہوتا ہے، پھر آپ کتنے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہمارا جو موضوع ہے ان کے نام سے آپ سب جانتے ہیں، کیونکہ یہ شوال کا مہینہ ہے، ان کی پیدائش بھی ماہ شوال میں ہوئی تھی، ان کا نکاح بھی ماہ شوال میں ہوا تھا، اور ان کی رخصتی بھی ماہ شوال میں ہوئی تھی، اور ان کا نام نامی ہے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ حمیرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری بیوی تھی، اور یہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلی بیوی تھی جو باقرہ تھی، یعنی کہ کنواری تھی، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ازواج مطہرہ ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر جو تھی وہ 40 سال تھی، اور یہ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 50 سال عمر تک رہا، یعنی کہ 50 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں فرمائی، اور جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 نبوی ماہ رمضان میں 10 تاریخ کو انہوں نے وفات پائی، تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ وقت جو تھا وہ دین کی ترویج کے لیے صرف فرما رہے تھے، تو 2 بیٹیاں چھوٹی تھی ابھی، ایک ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت ان کی عمر 50 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بھی 50 سال تھی، یہ بچیوں کی دیکھ بھال کے لیے آپ نے دوسری شادی فرمائی، اور اسی ماہ شوال میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی نکاح فرمایا۔ رخصتی جو ہے وہ 3 سال کے بعد ہوئی، تو لہذا یہ جس طرح نام عائشہ، ان کا لقب 2 تھے، صدیقہ اور حمیرہ، اور یہ ان کی جو کنیت تھی وہ تھی ام عبداللہ، گو کہ حضرت عائشہ کی اولاد کوئی نہیں تھی، لیکن ان کی بہن اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے جس کا نام تھا عبداللہ بن زبیر، یہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے،
اور آپ سن کی اجازت سے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی کنیت ام زبیر رکھی، سمجھو انہیں بیٹا بنا لیا۔ اور یہ بنو تیم کا خاندان تھا ان کا، اور ان کا جو سلسلہ نسب ہے وہ عائشہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بن ابی قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم، اور اس کے بعد بن مرہ آگے چلتا ہے۔ یہ ہے ان کا جو ہے خاندانی نسب جو ہے۔ اور ان کا والدہ کا نام تھا ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت عامر، یہ بھی جلیل القدر صحابیہ تھی، اور ان کی پیدائش بعثت نبوی سے 4 سال بعد ہوئی، اور جس سے میں نے عرض کیا کہ پیدائش بھی شوال میں، نکاح بھی شوال میں، اور رخصت بھی شوال میں۔ میں شوال پہ زور اس لیے دے رہا ہوں کہ اس زمانے میں عرب میں اس شوال کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اس لیے کہ آپ سن کی بیسے سے کچھ پہلے کافی عرصہ طاعون کی بیماری پڑی عرب میں، تو ہزاروں جانیں جو ہے وہ لقمہ اجل بن گئے، اور لوگوں نے اس شوال کو منحوس قرار دے دیا۔ تو اس مہینے میں کوئی خوشی کا، کوئی شادی کا، اس طرح کا کوئی جو ہے پروگرام اس کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ اور جب یہ واقعات ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے بہت واقعات جو ماہ شوال میں ہوئے، کہ عید الفطر شوال میں ہوا کرتی ہے پہلی شوال کو، اور جنگ احد بھی 6 شوال کو ہوئی، اور جنگ حنین بھی 11 شوال کو ہوئی۔ اسی طرح جو ہے یہ حرمت جو ہے سود کی، اس کی آیات بھی ماہ شوال میں آئیں اتری۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت سودا رضی اللہ سے نکاح کا وہ بھی ماہ شوال میں ہوا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ وسلم جو طائف کی وادی میں گئے ہیں، یہ بھی ماہ شوال میں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو امیر حج جب بنا کر بھیج گا، یہ بھی ماہ شوال میں۔ اور اسی ماہ شوال کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 روزے بتلائے ہیں، اور جو یہ 6 روزے شوال کے رکھ لے اور رمضان کے رکھے، تو یہ ایسے یہ سارا سال روزے رکھے۔ تو یہ وہ باتیں تھیں جو بتلانے والی ہیں، جو آج بھی ہمارے کچھ مسلمان بھائی سفر کے مہینے کو اور شوال کے مہینے کو جو ہے گردانتے ہیں کہ یہ منحوس ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گھڑی منحوس نہیں، کوئی دن منحوس نہیں، کوئی مہینہ منحوس نہیں، یہ سارے جو ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہے بیسیکلی۔ اور آپ سے فرمایا کہ میں اس دنیا میں جو آیا ہوں، یہ جو توہم پرستی ہے نا، اس کو اپنے پاؤں تلے کچلنے کے لیے آیا ہوں۔ آج کل بھی ہم لوگ بڑے توہم پرست ہیں، بنیر پہ کوا بیٹھ کے کہتے ہیں مہمان نے آنا کسی نے، اگر آپ کی آنکھ پھٹپٹائے تو بھی آپ کہتے ہیں کوئی مہمان کی آمد ہے، آپ کے ہاتھ میں خارش ہو جائے کہتے ہیں کہ آج میرے ہاتھ سے خرچہ بڑا ہو جانا ہے۔ اور انگریز بھی بڑے توہم پرست ہیں بیسیکلی، ان کے ہاتھ سے پکڑا ہوا شیشہ ٹوٹ جائے اسے منحوس قرار دیتے ہیں، کالی بلی ان کے آگے سے گزر جائے اسے بھی منحوس قرار دیتے ہیں، تیرا کے ہنسے کو وہ منحوس قرار دیتے ہیں۔ اور ہندو تو ہر کام اپنی وہ جنتری نکال کر اس کے مطابق کرتے ہیں، سفر کرنا ہے، منگنی کرنی ہے، شادی کرنی ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں ہم میں بھی آج تک موجود ہیں۔ میں اور میرا چھوٹا بھائی، ہماری دونوں کی شادی کی ڈیٹ طے ہو گئی، میری پہلے تھی، میں بڑا تھا، وہ چھوٹا تھا، اس کی اگلے دن اس کی تھی۔
جو میرے چھوٹے بھائی کے سسرال تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے مولوی صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو دن ہے یہ آپ کے لیے منحوس ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس دن کو بدل دیجئے۔ تو میرا تو اپنے رب پہ یقین ہے، میں نے کہا یا یہ دن مجھے دے دو۔ اپنے چھوٹے بھائی کی شادی میں نے پہلے یعنی کہ میرے والے دن اور اس کے دن میری شادی ہوئی۔ اور دیکھیے یہ ساری باتیں ایسی ہی ہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہوا کرتی۔ اب میرے 3 بچے ہیں، 2 بیٹے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر، دونوں حافظ قرآن ہے، ایک میری بیٹی ہے۔ اب دیکھیے اس میں نوست کہاں سے آ گئی؟ یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ وہ 15 ماہ کا تھا اور آپ سے ان کے گود میں وہ جان کنی کے عالم میں تھا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہ رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا؟ تو کہا کہ یہ تو وہ پدرانہ شفقت ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میرا لخت جگر ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول یہ رات کو جو چاند گرہن لگا اس کے اثرات اس پہ تو نہیں آئے؟ قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او اللہ کے بندے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، کوئی مخلوق دوسری مخلوق پر نحوست نہیں طاری کرتی۔ میرے بیٹے کا وقت پورا ہو گیا۔ تو یہ وہ چیزیں سمجھانے والی ہیں یہ، لیکن ہمیں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی۔ آج بھی کبھی سورج گرہن ہو جائے، چاند گرہن ہو جائے، میری مائیں بہنیں بیٹی بیٹھی ہیں یہاں، تو جو حاملہ عورت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں اندر چلے جاؤ شعاع نہ پہ جائے تھے، ٹھیک ہے؟ وہ اللہ کے بندو ہماری تمام چیزیں جو ہیں یا ہمیں قرآن سے حاصل ہونی ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے حاصل ہونی ہے۔ آیا کہیں قرآن و حدیث میں ایسا ذکر ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ یہ ہندوان معاشرے میں رہ رہ کر یہ ساری تہمات ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہیں۔ تو لہذا بات ہو رہی تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بعد کسی اور جانب نکل گئی، جو میں آپ لوگوں کے ذہن سے یہ نکالنا چاہتا ہوں، یہ توہم پرستی اور فلاں 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 فلاں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور دیکھیے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت ہے، اس کے بارے میں کہا کرتے ہیں کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد اگر کوئی فضیلت ہو سکتی ہے تو ان کی ہو سکتی ہے۔ میں ثابت کرتا ہوں کیسے۔ خود صحابیہ اور ان پہ کفر و شرک کا سایہ نہیں پڑا۔ جب پیدا ہوئی والد محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ صحابی، والدہ ماجدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ، دادا ابی قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، دادی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ، بہن جو تھی اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ، بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی۔ ذرا غور تو کیجئے کہ یہ فضیلت آج تک کسی مسلمان کسی کو ملی ہے جو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ملی؟ اور سب سے بڑھ کر فضیلت کہ شوہر نامدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، اور یہ پہلی بیوی ہے جو باقرہ کنواری تھی۔ اور ان کے بارے میں یہ فرمایا کرتی تھی کہ یہ وہ فخر کی بات نہیں ہے، میں ایز اے واقعہ کہتی ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے چند باتیں مجھے ایسی عطا کی جو کسی کو میسر نہیں آئیں۔ پہلی بات کہ میں ہی کنواری تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا۔ حضرت جبرائیل السلام ایک رومال میں لپٹی ہوئی چیز لے کر آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھ دی ہے۔ جب کھولا تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی تصویر تھی، یعنی کہ یہ میرے رب کا حکم تھا۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو تھا نا نسبت طے ہو چکی تھی پہلے۔
ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبیر بن مطعم کے ساتھ تھی، اور ایک روایت ہے کہ اس کے بیٹے کے ساتھ تھی. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت فرمائی اور سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے، انہوں نے وہ نسبت ختم کر دی. اور پھر یہ کہ تیسرا کہ اللہ تعالیٰ نے آیات برات جو ہے سورہ نور جو ہے وہ آپ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے اتاری. وہ میں آگے اگر وقت ملا تو اس کا ذکر کروں گا. پھر یہ کہ میرے ماں باپ دونوں مہاجر تھے، اور مہاجرین کی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے فضیلت بیان کی ہے نا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. کہ یہ جو مہاجر اور انصار ہیں نا، یہ سبقت لے گئے اس تمام لوگوں سے ایمان لانے میں، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی، اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور یہی سب سے کامیاب زندگی ہے، یہی کامیابی ہے سب سے بڑی. اور اس لیے جتنے صحابہ ہیں نا، ان کے بھی جو ہے کیٹیگریز ہیں، گریڈ ہیں. سب سے پہلے وہی سابقون اولون ہیں، پھر وہ بدر میں جو حصہ لینے والے ہیں، پھر وہ بیعت رضوان میں حصہ لینے والے ہیں، پھر جو ہے فتح مکہ سے پہلے اور پھر فتح مکہ کے بعد. اتنے گریڈنگ ہیں، اتنی کیٹیگریز ہیں صحابہ کی بھی. یہ میں آپ کے علم کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے نا پڑھنے کے لیے. اگر بیٹھنے بھی ہے تو موبائل ہوتا، یوٹیوب ہوگی، واٹس ایپ ہوگا، آپ ہوں گے، میں ہوں گا. ظاہرہ کون جانے کہ قرآن کیا کہتا ہے، کون جانے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے. تو لہٰذا یہ باتیں بتلانی پڑتی ہیں، تو اس لیے میں ریپیٹ بھی کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے. اور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مصروف ہوتے تھے. اور نزول وحی کے وقت ازواج میں سے صرف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی تھی. ہمیشہ جب وحی آتی تھی تو اماں عائشہ کے جب باری ہوتی تھی اس حجرے میں آتی تھی. میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے غسل کر لیا کرتے تھے. اور جس دن میری باری تھی اس روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ روح اقدس نے عالم اقدس کی طرف پرواز کی تو آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا، اور میرے ہی حجرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن قرار دیا گیا. اسی کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قبر مبارک بنا دیا گیا. اس کے علاوہ ایک منفرد شرف جو ہے، یہ تمام آئمہ اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حاصل ہوا وہ یہ ہے کہ تمام احکام شریعہ جو اسلام میں ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، ان کا چوتھائی حصہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اور جتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام جو ہے عبداللہ بن زبیر ہو گیا، عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، اور بہت سارے لوگ، اور ان سے 2210 حدیثیں مروی ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک اور میں حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ارشاد ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ فرماتے تھے کہ اے اللہ، میں سب بیویوں سے برابر سلوک کرتا ہوں، مگر میرے دل میں، میرے بس میں نہیں ہے، وہ عائشہ کو زیادہ پسند کرتا ہے. اے اللہ معاف کرنا. ذرا تصور کیجئے، یہ قدرتی بات ہے. ہمارے ہاں تو دوسری بیوی کا رواج کم ہے کہ ہماری دوسری، کہ اگر کسی کو سزا دینی ہو
تو وہ دوسری شادی کر لے. ہمارے معاشرے میں اس کو اچھا نہیں جانا جاتا. گو کہ اسلام میں 4 کی اجازت ہے، لیکن کہا کہ اگر تم انصاف کر سکو، اور یقیناً تم انصاف نہیں کر سکو گے. تو لہٰذا اب اس کی بنیاد بنا کر ہمارے مولویوں نے کہا 4 شادیاں. اس کے ذرا قرآن سورہ نساء کی ذرا تھوڑی سی اس کو پڑھ لیجئے کہ کہا کہ ٹھیک ہے 4 ہیں لیکن تم انصاف نہیں کر سکو گے، یقیناً تم انصاف نہیں کر سکو گے. اور دیکھیے اولاد ہوتی ہے نا، اس میں بھی ایک ہی بچہ یا بچی آپ کو زیادہ پسند ہوتا ہے. یہ قدرتی بات ہے، یہ دل ایک کو زیادہ پسند کرتا ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مجھے معاف کرنا، میرا دل عائشہ کی زیادہ پسند کرتا ہے، میں سلوک سب سے برابر کرتا ہوں. اور تمام امت مسلمان جو ہے اس کا اتفاق ہے کہ اسلام میں 3 عورتوں کے بارے میں، ایک حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری سید النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. دیکھیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی جو کچھ کیا کہ آپ وسلم 25 سال ساتھ رہا، ہر مصیبت میں ساتھ دیا اور اپنے سارے مال و زر کو قربان کر دیا آپ کی ذات مبارکہ پر. یہ مکہ کی سب سے امیر ترین عورت تھی، کوئی مرد بھی ان کا ثانی نہیں تھا امیری میں، لیکن اس اللہ کی بندی نے ہر چیز قربان کر دی آپ کی ذات مبارکہ پر. اے اللہ کے رسول یہ سب کچھ آپ کا ہے، غریبوں مسکینوں بیواں کو جتنا دے سکتے ہیں دے دیجئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ دے دیا، کچھ نہیں بچایا. تو لہذا ان کی، اور دوسرا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی وہ شرافت نفس اور زہد و تقوی، صبر و قناعت، اس میں مسلمہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت. انہوں نے کہا کہ اگر میں مر جاؤں نا تو میرا جنازہ بھی رات کو لے کر جانا کہیں، اور اس کے اوپر کو کپڑا ڈال لینا جیسا حبشہ میں ہوا کرتا تھا. یہ حضرت اسماء بنت عمیس سے ان سے مشورہ لیا تھا اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ کپڑا ڈالا گیا تاکہ مجھے کوئی دیکھ نہ سکے مری ہوئی کو کہ لمبی ہے، چھوٹی ہے، موٹی ہے. اور آج ہم ہیں، ہماری بچیاں ہیں. کبھی جب یہ پڑھنا ہی نہیں ہے، یہ تعلیم حاصل نہیں کرنی، تو پھر معاشرے میں جو ہے ایک مسلمان کی بیٹی ایک کافر کی بیٹی، مسلمان پاکستان کا ٹی وی دیکھ لیجئے، انڈیا کا ٹی وی دیکھ لیجئے، ہمیں شرم آتی ہے کہ ہماری وہ مائیں بہنیں بیٹیاں، وہ ٹی وی میں کبھی دوپٹہ ہوا کرتا تھا، وہ دوپٹہ سرکتا گلے میں آیا، وہ گلے سے بھی چلا گیا. وہ قمیضیں یہاں تک تھی، وہ سرکتی یہاں تک پہنچ گئی. وہ لباس ایسا ہو گیا کہ اس میں سے جسم کا سارے عضو دکھائی دیتے ہیں. لعنت ہے ایسی آزادی پر. اور ہم ہیں، ان کے ساتھ کون ہوتے ہیں؟ ان کا باپ ہوگا، ان کا بھائی ہوگا، ان کا بیٹا ہوگا، اس کا خاوند ہوگا، اور ہم بڑے فخر سے جا رہے ہوتے ہیں. خاص طور پہ جو خاوند ہے اس کی تو غیرت بالکل زمین میں دفن ہو چکی ہے. وہ بڑے فخر سے تعارف کرائے گا تہاڈی بھابی ہے. وہ کھلی زلفیں، وہ خوشبوئیں، وہ تمام چیزیں جو ہے گزر جائے تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی گزرا ہے یہاں سے. اور لعنت ہے ایسی بغیرتی پر جب ہم اپنی بیوی کا تعارف کراتے ہیں کسی سے، تہاڈی بھابی ہے. ڈوب کے مرنے کا مقام ہے یہ. جب کوئی عورت، حدیث پاک میں آتا ہے، اس کا ایک بال بھی کوئی نامحرم نہیں دیکھ سکتا، اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، اس کی جو پاؤں میں جو پائل لگائی ہوئی ہے اس کی جھنکار نہیں سن سکتا. اللہ کے فرشتے اس پر لعنت بستے رہتے ہیں جب تک وہ اپنے گھر میں نہیں آ جاتی. اس کا گھر، اس کی چار دیواری، جو آپ کو پتہ ہے عورت کا مطلب کیا ہے؟ مستورات، پردوں میں رہنے والی. دیکھیے نا جس طرح
کیلا ہے اور یہ چھلی ہے، کتنے پردوں میں ہوتی ہے وہ، ایک اتارو، دو اتارو، تین اتارو، پھر جا کے اس کی شکل دکھائی دیتی ہے۔ عورت بھی بالکل ایسے ہی ہے، لیکن یہ آج دور ہمیں معلوم ہی نہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتا ہے، اللہ کی ازواج کا کیا تھا، اللہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کس طرح اپنی زندگی گزارتی تھی۔ اگر کوئی بات کر دے تو چل چل بڑا مولوی، ٹھیک ہے۔ یہ اب ایک میں بات بتاتا چلوں، چاہے میرا موضوع ہٹ جائے، خیر ہے، یہ موضوع ہوتے رہتے ہیں، کہ دیکھیے علم دو ہی ہیں، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، ایک ہے علم القرآن، ایک ہے علم الحدیث۔ یہ دو علوم ہیں، باقی سارے فنون ہیں۔ یہ جتنی ہے مضامین دنیا میں اب تک مارز وجود میں آ چکے ہیں، فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، باٹنی، جتنی، اور ہماری میڈیکل، میں ڈاکٹر ہوں، جتنی کتابیں، یہ سارے فنون ہیں، یہ فن ہیں۔ تمام فنون جب وہ قرآن و سنت کی بنیاد پر نہ ہوں گے، ایک بندہ پی ایچ ڈی ہے، اسے قرآن کا معلوم نہیں، حدیث کا معلوم نہیں، وہ جاہل مطلق ہے۔ یہ میری بات یاد رکھیے، 10 پی ایچ ڈیاں کر دے لیکن آ رہی ہے وہ قرآن و حدیث سے، وہ جاہل مطلق ہے، اسے اس دنیا میں زندگی گزارنے کا ڈب آ ہی نہیں سکتا۔ جب ہم اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارتے ہیں تو ہمارا ایک ایک لمحہ عبادت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، سونا، جاگنا، کسی سے بات کرنا، اگر وہ اکارڈنگ ٹو قرآن و سننا ہے، عبادت ہے۔ اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو اس کا آپ ہی نام بتلا دیجئے، میری زبان سے وہ لفظ نکلنے کو تیار ہی نہیں ہو رہا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا علمی کمالات، جسے میں نے عرض کیا کہ 1/4 جو ہے احکام شریعہ ان سے جو ہے وہ منسوب ہیں، اور صحابہ جب کبھی پھنس جاتے تھے نا کسی مسئلے میں، اب تو وقت کافی ہوگا، میں کل انشاءاللہ ذکر کروں گا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کیا بیان فرمایا ہے جب ان سے پوچھا، ان کا اللہ کے بندو ایسے نہیں ہے، ایسے ہے، اور وہ ہر بات قرآن سے دلیل دیا کرتی تھی، ہر بات قرآن سے دلیل۔ اور آپ سے فرمایا تھا کہ جب میری بات کوئی قرآن سے ٹکرائے، کیونکہ کون سا وہ لکھی پڑھی ہر چیز تھی، اگر کوئی بات میری قرآن سے ٹکرائے تو اسے سائڈ پہ کر دینا۔ اور ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم ہر بات، ہر کام کرنے کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں کریں۔ اگر کوئی کام ایسا ہے جو قرآن و سنت سے ہمیں نہیں معلوم پڑ رہا تو پھر اجتہاد ہے، اور وہ اجتہاد بھی قرآن و سنت کی روشنی میں کر رہا ہے، اللہ اس میں کامیابی دے گا انشاءاللہ۔ تو یہ علمی کمالات ان کے، دینی جو ہیں خدمات، اور ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ارشادات کے نشر و اشاعت کے اعتبار سے یہ اپنی مثال آپ ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ان کی ذاتی زندگی پر نظر ڈالیں تو ان کا حسب نسب میں نے جیسے عرض کر دیا، اخلاق و عادات اور شوہر کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات و قناعت، خشیت الہی، ایثار و سخاوت، فقر و زہد، خودداری، دلیری، بہت دلیر تھی۔ یہ رات کے اندھیرے میں باہر نکل جاتی تھی، تو ساری بڑیاں کاکروچ آ جائے تو ساری گھر چ وقت پہ جاتا، اور زیر دستوں پر شفقت، غیبت اور بدگوئی سے پرہیز۔ یہ ایک ایک موضوع جو میں لفظ بول رہا ہوں نا، یہ ہمارے لیے بھی حجت ہے۔ اور خود ستائی سے اعتراض، رقیق القلبی، پردے کا خاص اہتمام،
کہ میں نے اس کا ذکر کر دیا، اس اعتبار سے ان کی عظمت کا اعتبار کرنا پڑتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام امت کی ماں ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی، ان سے محبت اور عقیدت ایمان کی نشانی ہے، اور ان سے بغض و عداوت ایمان کے ضائع ہونے کی نشانی ہے۔ ان کی زندگی سے 4-5 واقعات جڑے ہوئے ہیں بڑے، اور ایک ہے واقعہ تحریم ہے، واقعہ افک ہے، واقعہ یہ جو میں پھر 2 کا ذکر کرتا ہوں، باقی جو 2 ہے میں کل انشاءاللہ کا ذکر کروں گا، وقت زیادہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ تحریم اس طرح ہے، یہاں آپ کو سائیکالوجی ملے گی عورتوں کی، نفسیات جو ہے بیسیکلی۔ بیویاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، لیکن عورتیں تو تھیں نا۔ بیوی پاویں پی ایچ ڈی کر جائے، پاویں وہ ایم اے ہو جائے یا نپڑھ ہوئے، وہ نفسیات ایک رہتی ہے، وہ نہیں بدلتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد تمام ازواج مطہرات کے گھر تشریف لے آیا کرتے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اور انہی دنوں حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کہیں سے شہد آیا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ وہاں بیٹھ جاتے، وہ شہد کو پانی میں ملا کے آپ سب کو شرینی بڑی پسند تھی۔ میٹھی چیز ہم سب کو پسند ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شرینی بڑی پسند تھی، اور آپ سے سنت الگ تھی کہ آپ میٹھی چیز کھانے سے پہلے نوش فرماتے تھے، یہ سنت ہے، ہم سب سے بعد میں کھاتے ہیں۔ آج میڈیکل نے یہ پروو کیا ہے کہ میٹھی چیز کھانے سے پہلے کھانی چاہیے، کیوں اس کے کھانے سے اس میں کیلری زیادہ ہوتی ہیں نا، وہ جب ہمارے معدے میں جائیں گی نا تو ہمارے معدے سے ہمارا جو ڈائٹ سینٹر ہے اس کو ریفلیکس جائے گا کہ بس بھائی بہت ہو گیا، کافی کھا لیا ہے، تو ہم پھر کھانا تھوڑا کم کھائیں گے، کیونکہ آپ سے فرمایا کہ کھانا جو ہے 1/3 کھانے سے، روٹی سے پر کرو، 1/3 پانی سے، اور 1/3 ہوا سے۔ یہ بھی آج سائنس نے ثابت کی ہے، آج 1450 سال بعد، کہ جو بندہ 1/3 جو معدے کو کھانے سے بھرتا ہے، پانی سے وہ خالی رکھتا ہے 1/3، بیماری اس کے قریب بھٹک نہیں سکتی، ٹھیک ہے؟ اور ہم کیا ہیں، یہاں تک بھرتے ہیں، پانی پی لو، جب پانی کی باری نہیں آئی، وہ دی جگہ اور 2 بوٹیاں اندر چلیاں جان۔ یہ ہمارا کھانا کا انداز ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں، زندہ رہنے کے لیے نہیں کھاتے۔ تو وہاں وہ شرینی آپ کو بڑی پسند تھی، ذرا وقت زیادہ لگ جاتا تھا وہاں۔ باقی ازواج جو تھے، خاص طور پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بڑا رشک آیا۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنی ساتھ سہیلیوں کو ملا لیا، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ سارے بیٹھو، دیکھو ہمارے پاس وہ شہد نہیں ہے، شرینی نہیں ہے، تو آپ جب بھی آپ جب آئیں تشریف لائیں تو ساری کہنا کہ اللہ کے رسول آپ کی زبان سے وہ مغافیر کی جو ہے وہ سڑاند آ رہی ہے۔ مغافیر ایک پھول ہوتا ہے، اس سے جب شہد کی مکھی شہد لیتی ہے، چوستی ہے، تو اس کی سڑاند بھی جو ہے اس شہد میں مل جاتی ہے۔ یہ قدرتی بات ہے، جس طرح کا پھول ہوگا اس کی خوشبو یا سڑاند اس شہد میں ضرور آپ کو محسوس ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے پاس گئے، وہی الفاظ، دوسری کے پاس، تیسری کے پاس، چوتھی کے پاس، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم ڈال لی۔ یہاں کیا قسم ڈال لی کہ میں آج کے بعد، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم ڈال لی کہ میں شہد جو ہے وہ آج کے بعد نہیں لوں گا۔ اور دیکھیے یہ حلال چیز تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز اللہ کا نبی بھی حرام نہیں کر سکتا۔ یہ ایک
پوائنٹ یاد رکھیے، یہ الگ موضوع ہے، کسی دن انشاءاللہ میں آپ کو بات بتاؤں گا کہ کس طرح جو ہے ان میں بہت سارے صحابہ بھی آئیں گے، باقی لوگ بھی آئیں گے، کہ جس طرح اور اللہ کے رسول اللہ نے کس طرح قرآن میں اس کا نزول فرمایا، اور قیامت تک ہم نے اس کی تلاوت کرنی ہے۔ واقع سورہ تحریم کی سٹارٹ میں یہ بتلا دیا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی کیا تم اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو؟ کتنی بڑی بات کہہ دی ہے، اور تم اس چیز کو حرام کرتے ہو جس کو میں نے حلال کر دیا ہے۔ لیکن ساتھ بعد میں بتا دیا کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، اور میں نے قسموں سے نکلنے کا طریقہ بھی بتلا دیا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ وحی خفی کے ذریعے بھی بتلایا جا سکتا تھا، لیکن نہیں، اللہ نہیں ایسا کرتے، اللہ تو پھر واضح کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ بیسیکلی کیا ہے، میں تھوڑی اس پر روشنی ڈال دوں کہ جتنا بڑا کوئی شخص ہوگا نا، جیسے فرض کر لیں آپ کا صدر یا وزیر اعظم ہے، اس کی چال ڈھال، لباس، گفتگو، اس کی زبان سے نکلی چیز جو ہے نا، ہم فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک میرے جیسا بندہ کرے، کس نے کیا فالو کرنا، میری کیا حیثیت ہے؟ تو لہٰذا، اور جب اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک ایک لفظ جو ہے وہ قیامت تک کے لیے حجت ہے، تو اللہ نے فوراً سورہ تحریم کا نزول فرمایا۔ کیا میں بہو یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو، ایک حلال چیز کو حرام کرتے ہو؟ تو خود ہی غفور الرحیم بھی کہہ دیا اور قسموں سے نکلنے کا طریقہ بھی بتلا دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو دوسرا تھا، میں 2 منٹ میں، واقعہ افک ہے۔ یہ غزوہ بنو مستلق، اور ہر جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک ازواج کو ساتھ لے جاتے تھے۔ اس جنگ میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی ساتھ۔ واپسی پہ ایک جگہ پڑاؤ کیا تو زہرا اماں عائشہ جو تھی رفع حاجگی کی جگہ چلی گئی، دور نکل گئی ذرا، اور جب واپس آئیں تو گلے میں ہار نہیں تھا، ہار گر گیا تھا وہیں کہیں، اور یہ ہار بھی ادھار لے کے آئی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بھی میری بیٹی اپنی کزن کا لے لیتی ہے، یا اس کی جوتی پہن لیتی ہے، اس کا وہ اسما بنت ابو بکر صدیق کا ہار تھا، وہ تو مانگ کے گئی آج میں چلی گئی تو پہنا دے دے مینوں تو، وہ پہن کے چلی گئی اور وہ ہار گر گیا وہاں، اور جب آگے دیکھا تو ہار نہیں تھا تو واپس اسی جگہ چلی گئی، وہ ذرا دور تھا، ہار تو مل گیا۔ جب واپس آئی تو قافلہ جا چکا تھا۔ اما عائشہ کا وزن بڑا تھوڑا تھا، وہ جو حوضے جو 4 لوگ اٹھاتے تھے نا، انہیں معلوم ہی نہیں پڑا کہ اما عائشہ اس میں بیٹھ گئی ہیں کہ نہیں، بہت ہلکی تھی، بعد میں جسم بھاری ہو گیا تھا لیکن اس وقت بڑا ہلکا تھا، انہیں معلوم ہی نہیں پڑا کہ بیچ میں کوئی بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا، قافلہ آگے چلا گیا، اور وہ آگے جو تھے وہیں لیٹ گئی، چادر لی اور لیٹ گئی۔ تو ہوا گیا کہ اب نہ آگے جائے نہ پیچھے، وہیں آنکھ لگ گئی۔ اسی اسنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو طریقہ کار ہوتا تھا کہ جہاں قافلہ ٹھہرتا تھا نا، اس کے پیچھے کچھ لوگوں کو ٹھہرا دیا جاتا تھا کہ جب قافلہ گزر جائے تو کوئی چیز گری پڑی رہ جائے وہ اٹھا کے جو ہے وہ لے آئے پیچھے قافلے سے مل جائیں۔ یہ ایک طریقہ تھا بیسیکلی، یا حسن اتفاق سمجھ لیجئے کہ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیچھے سے آ رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی عورت لیٹی ہوئی ہے اور انہوں نے وہ چہرہ پہچان لیا کہ اس وقت پردے کی ابھی وہ آئے مبارک نہیں اتری تھی، اس سے پہلے دیکھ چکے تھے یہ، تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو اما عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئی، انہوں نے فوراً اونٹ کو بٹھایا اور اس کے اوپر بٹھا دیا اور تیزی تیزی سے چلنا شروع کر دیا کہ جا کر قافلے کو مل گئے۔ اور وہاں یہ پہلی جنگ تھی جس میں کہ منافقین بہت ساری تعداد میں آئے تھے، حالانکہ منافق کبھی جنگ میں جاتے نہیں تھے، وہ اس امید میں رہتے تھے کہ ابھی یہ جا کے سارے ختم ہو کر آ جائیں گے، ہماری جان چھوٹ جائے گی معاذ اللہ۔ لیکن اس جنگ میں عبداللہ بن نبی بھی گیا تھا، باقی بھی منافقین گئے تھے، اور جب اس بدبخت عبداللہ بن ابی نے دیکھا
کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر ہیں اور صفوان معطل جو پکڑ کر آ رہے ہیں، اس نے بکواس کی کہ اما عائشہ رضی اللہ بچ کے نہیں آئی ہیں، یہ ابا عصمت نہیں ہیں، یہ اتنی بڑی تہمت لگا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکالی کہ اللہ کے رسول ذرا مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن زنی کر دوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربان جائیے ہر موقع پر کہا نہیں عمر نہیں، لوگ کیا کہیں گے کہ مسلمان نے مسلمان کا قتل، کلمہ گو نے کلمہ گو کا قتل کر دیا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، معاف کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کیونکہ اس عبداللہ بن ابی نے اس سے پیچھے ایک کنویں پہ جب ٹھہرے تھے اور وہاں پانی پلایا جانوروں کو، تو ایک انصار اور ایک مہاجر، جو مہاجر تھا وہ حضرت عمر کا غلام تھا، ان کی پانی پلانے پہ جو ہے وہ گرمی سردی ہو گئی، اور گرمی سردی اتنی بڑھی کہ اس نے یا معاشر انصار کہہ کے لوگوں کو بلا لیا، انہیں معاشر المہاجر بلا لیا، تو وہاں خوب گرمی ہو گئی اور ایک دوسرے کے باتیں شروع ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے ہوتے ہوئے اتنی بدبودار باتیں تم نکال رہے ہو اپنی زبانوں سے، بات آئی گئی ہوگی، رفع دفع ہوگی۔ یہاں اس خبیث نے وہ جملہ ادا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں، مہاجر کے بارے میں، انہیں ذلیل تک کہا، خود کو عزت دار کہا کہ ہم اب جا کر واپس ان ذلیل لوگوں کو یہاں سے نکال دیں گے، اور تم نے انہیں پالا، ان سے مواخات کی، ان کو شیلٹر دیا، ان کو اپنی بچیاں دی، ان کے لیے جنگیں لڑی اور اپنے آپ کو قتل کروایا، اب واپس جا کر ان کو اس مدینہ سے نکال دیا جائے۔ اور یہ بات حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے سن لی، وہ قریب بیٹھے، وہ بچے تھے ابھی، اس نے اپنے چچا سے بات کی، اس چچا نے آپ سے بات کی، تو اسی نام عبداللہ بن ابی اور باقی لوگ چلے گئے، انہوں نے کہا کہ لفظ میں نے یہ بات نہیں کی، جھوٹ بول گیا عبداللہ بن ابی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کی بات مان لی اور دوسرے لوگوں کی بات کی، چھوٹا ہے، ہو سکتا ہے سننے میں غلطی ہو گئی ہو، لیکن اس کے بعد قرآن نزول ہوا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن کو بلایا اور کان سے کہا کہ زید سچ کہتا تھا، عبداللہ جھوٹا تھا۔ دیکھیے جب انسان جو ہے نا، لیکن اس کے باوجود بھی، اور اسی کو پھر جب مدینہ میں انٹر ہونے لگا، اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑے صحابی تھے وہ بھی، ان کا ابا آجا تھلے ہوں، جو بکواس وہاں کی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے صحابہ کے لیے، کہو وہ میں ہوں، ورنہ میں آج تیری گردن نہیں چھوڑوں گا۔ یہ دو لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنے والد کو قتل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی تھی۔ ایک حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی عامر تھا اس کا والد، اس کو فاسق تھا، اس نے اپنے والد کو قتل کرنے کا آپ سے اجازت چاہی تھی۔ ایک عبداللہ تھا جس نے اپنے والد عبداللہ بن ابی کو قتل کرنے کی اجازت مانگی تھی، لیکن آپ سے اجازت نہیں دی تھی، کہا کہ ابا وہ لفظ الفاظ بول جو تو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولے تھے، ورنہ آج میں تجھے سلامت مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ پھر اسے وہ الفاظ لٹائے اپنے لیے، پھر اس کے بیٹے نے مدینہ میں انٹر ہونے دیا تھا۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح صبر کا مظاہرہ کیا، درگزر کا مظاہرہ کیا، اور یہ جو تہمت لگائی، یہ تہمت بڑھتی بڑھتی ایک سے دوسرے، دوسرے تیسرا لوگوں میں یہ پھیل گئی، لیکن اما عائشہ کو نہیں پتا تھا۔ اما عائشہ بیمار ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے میں بھی تبدیلی آ گئی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے والدین کے گھر بھیج دو، آپ نے بھیج دیا، اور وہاں آپ سے تشریف لے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ عائشہ اگر کوئی غلطی سے زد ہو رہی ہے مجھ سے شیخ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ انہوں نے کروٹ بدل کر دوسری جانب منہ کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق اور ان کی بیوی بھی اسے سمجھا رہی ہیں، انہوں نے کہا میرا مولا اس کی تصدیق کر دے گا۔ اسی اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول ہوا، سورہ نور کا، بریت ہو گئی، اور حضرت ابوبکر صدیق اور اس کی بیوی کہتی ہیں کہ عائشہ شکر ادا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان پر وحی کا نزول ہوا۔
انہوں نے جو جملہ ادا کیا نا کہ میں کیوں کر شکر ادا کروں ان کا اور آپ کا، آپ نے تو میری بات پہ یقین ہی نہیں کیا، میں شکر اس ذات کا کروں گی جس نے مجھے جو ہے برات دی اور تمہیں بتلایا۔ آپ سوچ سکتے یہ باتیں میں ہی بتا سکتا ہوں، دوسرا بندہ بتاتے اس کی ٹانگیں کانپتی ہیں بیسیکلی۔ میں مولوی نہیں ہوں، میں جٹ ہوں نا، جٹ بیوقوف ہوتے وہ بات کر جاتے ہیں، سچی بات کر جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ دو واقعات، باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو باقی واقعات اور کل عائشہ کی زندگی جو ہے رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ اس پہ بات رکھیں گے۔ اور یہ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس سے ہمارے جو ہے دل و دماغ روشن ہو جاتا ہے، ہم ایک نئی طاقت لیتے ہیں۔ یہ جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ تو ایک نیا ڈھنگ ہوتا ہے زندگی کا، نیا سرور ملتا ہے، اور جب آپ ایک نیا سرور ملتا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا مطالعہ کیجیے، سیرت کا، احادیث کا، آپ کے صحابہ صحابیات کا، یہ آپ کے جو دل و دماغ پر جو زنگ چڑھا ہے اتر جائے گا۔ پھر دیکھیے گا آپ کا ڈھنگ کیا ہوتا ہے، آپ کی عبادات کا معمولہ کیسے ہوتا ہے، پھر کیسے آپ کی نمازوں میں خشوع خضوع پیدا ہوتا ہے، پھر آپ کتنے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کہا سنا قبول و منظور فرمائے۔ جزاک اللہ احسن۔